پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف. میرے ساتھ ہیں برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود. خالد محمود صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. جیسا کہ میں اپنے پہلے پروگرام میں بتاتا رہتا ہوں کہ خالد صاحب یو کے میں ٹیکس سسٹم کے جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات، بلکہ مفید معلومات فراہم کرتے ہیں. اور یہ پروگرام جو ٹیکس سرجری کے نام سے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ کسی قسم کی ایڈوائز یا کسی قسم کی گائیڈ کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام میں برطانیہ کے ٹیکس سسٹم سے متعلق جو مختلف موضوعات ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے انہیریٹنس ٹیکس اور اس سے جڑے ہوئے جو ول کے معاملات تھے اس پر گفتگو کی تھی، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لی تھیں. آج بھی وہی سلسلہ ہوگا. ہم اس پروگرام میں جو ول یعنی وصیت ہے اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور ول ہے جسے ہم اسلامک ول کہتے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں، اور ٹیکس سے متعلق یا ول سے متعلق، اسلامک ول سے متعلق اگر آپ کے سوالات ہیں تو وہ بھی ہم لائیو آپ سے لیں گے اور خالد محمود صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات چاہیں گے. خالد محمود صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پچھلے پروگرام میں ہم نے ول کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی تھی، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے کئی لوگوں کے سوالات بھی لیے تھے جن کے جوابات ان تک پہنچ گئے. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے سوالات چھوڑے جن کے جوابات آپ نے ان تک پہنچا دیے. آغاز کرتے ہیں اسلامک ول سے. جب ہم ول کی بات کرتے ہیں جس کی وضاحت پچھلے پروگرام میں ہوئی، تو اسلامک ول اور جو انگلش ول ہے یا برطانیہ میں جو ول لکھی جاتی ہے، اس میں ایک بنیادی فرق کیا ہے، اور کیا یہاں اس ملک کے اندر اسلامک ول کی بھی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ بہت بنیادی کویشچن ہے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ ول ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، جی، اور چونکہ اسلامک ول میں اسلامک ڈسٹریبیوشن کے رولز اپلائی ہونے ہوتے ہیں، جو ضروری نہیں ہے کہ جو یو کے ٹیکس رولز ہیں اس کے ساتھ کمپلائی کرتے ہوں. ٹھیک. اگر آپ اسلامک ول بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلامک ڈسٹریبیوشن کو بھی ذہن میں رکھیں، اس کے مطابق آپ کی اسٹیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو اور اس کی کمپلائنس یو کے لاء کے ساتھ بھی ہو. اچھا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اسلامک ول کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں تو باقی چیزیں آتی ہیں، فرض کریں اس کے آپ کا عقیدے کے متعلق ذکر ہے، باقی چیزیں، لیکن وہ کمپلائنس ہونا چاہیے دونوں رولز کے مطابق. اچھا. تو اگر یہ دونوں رول کے مطابق ہو یو کے میں، پھر اس کو آپ اسلامک ول یہاں کہہ سکتے ہیں. تو کیا جو محض ول ہے، جو اسلامک ول نہیں ہے، وہ ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی؟ اگر کسی نے ول لکھوا لی ہے تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسے اسلامک ول کی ضرورت نہیں ہے؟ یا اگر کسی نے اسلامک ول لکھوا لی ہے یا اس کا انتظام کر لیا تو اسے دوسری ول کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جی. جو آپ ایک ول بنائیں گے، اس میں اسلامک جو انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ اس میں انشرائن کرتے ہیں. اور خاص طور پر اگر آپ یو کے میں ہیں اور یو کے کو ٹیکس کے جو انہیریٹنس ٹیکس رول ہے اس کو بھی آپ کمپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ول کے اندر اسپیسیفکلی ایک ڈسکریشنری ٹرسٹ بنانا پڑتا ہے. اچھا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں اسلامی ڈسٹریبیوشن میں ایک اگر فیملی میں بیٹا یا بیٹی کی یا وائف ہسبینڈ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اسپیسیفائڈ کی ہے قرآن مجید میں، تو ان کو بھی اگر کمپلائی کرنا ہو اور دیکھنا یہ ہو کہ اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، ٹھیک، تو آپ کو پھر وہ ایک ٹرسٹ، ڈسکریشنری ٹرسٹ کے اس میں اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس کو کتنا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کتنا شیئر دیتے ہیں. لیٹس اسیوم اگر بیٹے کو 2 ٹائم ہے اور بیٹی کو 1 ٹائم ہے، اگر کنونشنل ول ہو اور اس میں بھی اسلامکلی بنائی گئی ہو کہ میں اپنے بیٹے کو 2 ٹائم دے رہا ہوں، بیٹی کو 1 ٹائم، تو بیٹی اگر چاہے تو وہ چیلنج کر سکتی ہے. ٹھیک. اگر کنونشنلی آپ ول میں لکھا ہو، اگر اس میں ٹرسٹ بنا کے لکھا ہوا ہو، اس میں ڈسکریشنری ٹرسٹ، تو ٹرسٹیز کی جو ہے وہ ثوابدید ہے کہ وہ کس بینیفیشری کو کتنا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کو جرنلی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کورٹ کے اندر. اچھا. اچھا. آپ اس کے ساتھ اپنی ایکسپریشن آف وشز بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ جناب یہ اسپیسیفک آیتیں ہیں، یہ اسلامک رول ہے، اس کے مطابق میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو یہ بنیادی فرق ہے جو انگلش
یا اسلامک ول، اور دونوں سلسلے میں ایک ہی ول بنے گی، ایک ہی ڈاکومنٹ ہوگا جس میں دونوں رولز ہیں وہ کمپلائنس آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جب ول کی ہم بات کریں تو مجھے ایک دم خیال آتا ہے کہ کسی آپ جیسے کوالیفائڈ شخص کے پاس جانا چاہیے جو ول اینڈ ٹرسٹ ہو یا اسٹیٹ وغیرہ کے معاملات میں کوالیفائڈ ہو، تو آپ میری وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اسلامک ول کی میں بات کروں تو میرے ذہن میں ایک دم سے یہ آتا ہے، چونکہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے اپنی وصیت میں ہم نے اپنی جائیداد کو اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہے، تو مجھے خیال آتا ہے کہ شاید کسی عالم دین کے پاس جانا پڑے گا، وہ مجھے بتائے گا کہ کس طرح سے اپنے پسماندگان کو اپنی وراثت کا حق دینا ہے۔ تو یہ اسلامک ول لکھوانے کے لیے بھی کسی کوالیفائڈ شخص کی ضرورت ہے، یا جس طرح سے میرے ذہن میں ایک دم سے آتا ہے کہ کسی عالم دین سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے؟ ہاں، اسلامک ول بنانے کے لیے جو رائٹر ہے، ول رائٹر ہے، اس کو اویئرنیس فل ہونی چاہیے ٹھیک اسلامک رولز کی۔ ٹھیک اس میں یہ بھی ہے کہ جو ٹرسٹ میں ذکر کیا ڈسکریشن ٹرسٹ، اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ کس فقہ کے مطابق آپ کی ڈسٹریبیوشن ہو۔ فقہ جو حنفیہ ہے یا فقہ اہل حدیث یا امام مالک یا دوسرے جتنے امام ہیں، اس کے علاوہ فقہ جعفریہ کے مطابق وہ آپ اس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک میں جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں عام طور پر 2 یا 3 آیت ہیں، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں الحمدللہ کافی الیبوریٹ کیا گیا ہے، تقریباً 19 آیتیں ایسی ہیں جو فیملی اور سکسیشن پلاننگ کے متعلق ذکر کرتی ہیں، جیسے سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں، 3 اور صورتیں ہیں، ان میں یہ ذکر ہے۔ تو اس کے اندر یہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے، جو پرٹیکولر 2 آیتیں ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں کتنا ہے، اس کا آپ ایکسپریشن وشز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا جو ول رائٹر ہے اس کا نالج ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسلامک ول لازمی ہے یا اس کے بغیر دوسری ول سے بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر دوسری ول میں اگر آپ اسلامک ڈسٹریبیوشن لکھ دیں اور اس کا ذکر نہ ہو بے شک کہ میں یہ اسلامک ڈسٹریبیوشن میں کر رہا ہوں، جیسے میں کہا بیٹے کو 2 ٹائم یا بیٹی کو 1 ٹائم، لیکن اس میں یہ خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں چیلنج ہو جائے۔ اگر چیلنج ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ قرآنکلی جو آپ کا ول، جس کی ول ہے، جس کی اسٹیٹ ہے، اس نے پھر اسلامکلی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ ضروری ہے کہ آپ اسلامک ول کا ذکر کریں، اس میں اپنی جو اسلامک کلوزز ہیں وہ لازمی طور پر ڈالیں تاکہ اس میں ایمبیگوٹی نہ رہے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یو کے لاء کے مطابق اس کو کمپلائی بھی کرے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ یعنی اسلامک ول جب لکھی جائے گی تو اس میں جیسے ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا، تو کیا اس میں عقیدے کا، مسلک کا بھی حوالہ ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق چیزیں طے پائیں؟ ضروری ہے، ضروری نہیں بھی ہے۔ اگر آپ قرآنک بیسک آیتس کا ایکسپریشن وشز میں ہے اس کا حوالہ دے دیں، کیونکہ جب آپ کی وفات ہو جائے اس ٹائم پر دیکھا جائے گا کہ آپ کے جو لیگل اسلامک ایئر کون ہیں۔ ٹھیک۔ ہو سکتا ہے کچھ جو آپ کے لیگل ایئر ہیں وہ پری ڈیسیز ہو گئے ہوں، تو ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں فلاں میرے بینیفیشری کو فلاں فلاں شیئر ملے، ہو سکتا ہے وہ پری ڈیسیز ہو جائیں۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ براڈ ٹرسٹ میں چیزیں رکھ دیں، جب آپ فوت ہوں تو وہ جو آپ کے لیگل ایئر ہیں وہ اس وقت کسی آپ کے فقہ کے امام کے ساتھ کنسلٹ کر کے دیکھیں کہ یہ لیونگ ایئر ہیں، اس کے مطابق وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتا دے گا کہ یہ ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوگی۔ اگر وہ جو ٹرسٹ بنایا ہوا آپ نے ڈسکریشن ٹرسٹ، پھر فلیکسیبلٹی اس کے اندر ہے، آپ ایک کو زیادہ دے سکتے ہیں، ایک کو کم دے سکتے ہیں، وہ چیلنج جرنلی نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو کیا اسلامک ول کے لیے کسی آپ جیسے کوالیفائڈ کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ اس کی قانونی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوں؟ اور کیا آپ یہ اسلامک ول بناتے ہیں؟ بالکل، اس میں یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا جو ول رائٹر ہے اگر اس کے پاس بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی اسلامک جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو سامنے رکھ کے ول بنائے، تو اس کا کوالیفائڈ ہونا اور اس کا اسلامک نالج کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، بہت سارے لوگ جب وصیت اپنی لکھتے ہیں یا ول اپنی لکھتے ہیں تو اس میں ان کو ایک بات کا خیال نہیں ہوتا کہ بھئی جو فیونرل سروس ہے اس ملک میں وہ بھی کافی مہنگی ہے، اس پہ بھی کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو کیا ول میں آپ کوئی بھی شخص یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ
میری جو فیونرل کے معاملات ہیں اس کو بھی اس میں شامل رکھا جائے، اپنی وصیت میں شامل کر سکتا ہے وہ؟ جو بھی اسپیسیفک ول بنتی ہے، انگلش ول ہے یا اسلامک ول ہے، اس میں جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں اس میں ون آف دا جو فیونرل سروس ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے، ٹھیک اور عام طور پر گنا جاتا ہے کہ فیونرل سروسز از اے اسینشیل پارٹ آف اے ول، تو وہ کنونشنل ول ہو یا اسلامک ول ہو، ٹھیک اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر اسلامک سرٹن جو فقہ ہیں اس کے مطابق سرٹن ریچول لوگ کرنا چاہتے ہیں، سرٹن نہیں کرنا چاہتے، اچھا تو آپ اس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اپنے ایگزیکٹرز کو کہ میری جو فینرل ہے وہ اس طرح کیا جائے، اس فقہ کے مطابق کیا جائے، تو یہ آپ کو اپرچونٹی ہے کہ آپ اسلامک ول میں وہ الیبوریٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک اگر آپ نے ول بنائی ہی نہیں بالکل، اور جو آپ کی وشیز ہیں وہ تو زیادہ امپلیمنٹ پھر نہیں ہو سکتی، تو اسلامک ول میں فیونرل کا آپ بالکل ذکر کریں، اور کنونشن ول میں بھی فیونرل کا لازمی طور پر ذکر ہوتا ہے، تو یہ کوئی اس میں ڈفرینس کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جو آپ نے ذکر پہلے کیا، قرآن مجید میں بھی 2 وٹنس کا حوالہ ہے ٹھیک کہ منیمم 2 وٹنس ہوں۔ جو ول ایکٹ ہے، یو کے کا ول ایکٹ 1837 میں بنا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک بھی جو کنونشنل ول ہے اس میں بھی 2 وٹنس کا حوالہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک دوسرا جو ذکر ہے کہ ایک کنونشنل جو انگلش ول ہے، اگر ول بنانے والا جو ڈسٹریبیوٹ کر کے گیا ہے وہ اگر صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، فرض کریں کوئی سمجھتا ہے کہ انفیئر ہو گئی ہے، تو اس میں آپ ڈیتھ کے بعد 2 سال کے اندر ڈیڈ آف ویریشن ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، اس کے مطابق آپ ول کو ویری کر سکتے ہیں اچھا ود ان 2 ایئر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اسلامک ول بھی ویری ہو سکتی ہے، اسپیسیفکلی مینشن ان قرآن۔ اچھا اچھا جی، اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو اپنی زندگی میں کہ اس نے جو ول لکھی ہے اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، فرض کیجئے کہ میں نے ول لکھی اور میرے بچوں کو پتہ چلا کہ جو ول ہے اس میں، جو اسلامک ول خاص طور پہ، اس میں جو میں نے ڈسٹریبیوشن کی ہے اپنے اثاثوں کی، اپنے پیچھے رہ جانے والے جائیداد کی، وہ یہاں کے قانون کے مطابق مساوی نہیں ہے، تو کیا اس میں تبدیلی میں کر سکتا ہوں؟ اس کی گنجائش موجود ہے قانون میں؟ اگر آپ کی ول ہے، آپ نے فریلی لکھی ہوئی ہے، تو آپ کسی بھی ٹائم پر اپنی ول کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ لیٹس اسیوم آپ نے کنونشنل ول لکھی تھی، آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ میں اسلامک ول لکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک تو بالکل آپ اپنی ول کو نئی جب ول لکھیں گے تو پرانی ول جو ہوگی وہ آٹومیٹکلی ریووک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک تو اس کے بعد آپ اس میں اسلامک ڈسٹریبیوشن کے جو بھی چیزیں ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنی مہارت کی روشنی میں، اپنی ایکسپرٹیز کی روشنی میں کیا کہتے ہیں جو ول لکھی جائے، اسلامک ول یا دوسری ول، وہ بینیفیشریز کو دکھانی چاہیے یا ان سے خفیہ رکھنی چاہیے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن عام طور پر پوچھا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ول ہے وہ ایک آپ کا اپنا ڈاکومنٹ ہے، جی وہ آپ کی ثواب دید ہے کہ آپ کسی کو دکھائیں یا نہ دکھائیں، ایک کمپلشن کوئی نہیں ہے۔ بینیفیشری ڈزنٹ نیڈ ٹو نو کہ ہی اور شی کے اس کو کتنے پیسے ملے ہیں، یا نمبر آف بینیفیشری، ان کو یہ دے ناٹ نیڈ ٹو نو کہ آپ نے کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزیکٹر ہے، اگر آپ اپنی ول کسی وکیل کے پاس رکھ رہے ہیں یا ول رائٹر کے پاس ہے، ان کے اسٹوریج میں رکھ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ جو آپ کا ایگزیکٹر ہے جس نے ول کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ول کہاں ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں اوپن تو کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرفیتھ میریجز کر رکھی ہیں، یعنی شوہر مسلمان ہے اور بیوی عیسائی ہے یا اس طرح سے ادر وے راؤنڈ ہے، اور اگر وہ ان میں سے کوئی ایک فرد دنیا سے چلا جائے تو، اور اگر اسلامک ول لکھی ہوئی، کیا اس نوعیت کی جو ول ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے یا ہوتی ہے عام طور پہ؟ عام طور پر جو اسپاؤز کو، اگر آپ نے فرض کریں ہسبینڈ وائف میں سچویشن، ہسبینڈ اور ایٹ ہز ڈیمائز، اگر وائف کو صحیح طور پر پرووائڈ نہیں کیا گیا تو وہ چیلنج کر سکتی ہے۔ اچھا اسی طرح جیسے میں پہلے ذکر کیا، اسلامک ول کے اندر عام طور پر وائف گیٹ 1/8 آف دا شیئر، تو اس میں عام طور پر لائف انٹرسٹ ٹرسٹ ڈال دیتے ہیں آج کل، جس میں اگر فرض کریں مین ہاؤس ہے، تو رادر دین اس کو 1/8 ملے، اور پھر وہ کہاں رہے گی، اور یو کے میں اس کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، تو 2 قسم کے، یہ اب دوسرا ٹرسٹ میں مینشن کر رہا ہوں،
لائف انٹرسٹ ٹرسٹ لا لیتے ہیں مین ہاؤس کے لیے ٹھیک ٹھیک کہ جو ڈسیزڈ ہے وہ کہتا ہے کہ بھی اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جو اسپاؤز ہے ہسبینڈ ہے یا وائف ہے they will continue to live in that house rest of his or her life. بالکل ٹھیک At her demise or his demise پھر وہ مین ڈسکریشن ٹرسٹ میں ہر چیز چلی جائے گی، پھر وہ بچوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوگی. تو اس سلسلے میں اگر نان فیتھ کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اگر آپ انہیریٹنس ٹیکس کا اگر ایشو نہیں ہے میجر تو آپ ڈسکریشن ٹرسٹ یا لائف انٹرسٹ دونوں ٹرسٹ اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو یہ پھر اسموتھ پروسیس ہو جائے گا، تو اس میں کوئی انٹرفیتھ والا کوئی مسائل نہیں ہوں گے اور چیلنج اس کا ہونے کا جیسے ڈسٹریبیوشن جو ہے ڈسکریشن ٹرسٹ میں چیلنج ہونے کا امکان کم سے کم ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس ایڈوائزر ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب. ان سے آج ہم بات کر رہے ہیں ول کے بارے میں، اسلامک ول کے بارے میں. خالد صاحب، گفتگو بڑی دلچسپ ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت اور معلومات کے مطابق آپ ان تک یہ جو باتیں پہنچیں گی. کئی لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی آ رہے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیلی فون کالز پہ بھی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ان سے بات چیت کریں گے. ایک سوال جو ابھی آپ کی گفتگو کے سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میاں بیوی ہیں، ان کے جو ایسیٹس ہیں ان کے وہ الگ الگ ہیں یا دونوں کے مشترکہ ہیں، تو اس صورت میں میاں اور بیوی کو کیا علیحدہ علیحدہ سے ول لکھوانی پڑے گی یا ایک ول بھی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو آپ نے پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا حوالہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی یہ پروگرام دیکھنا شروع کیا ان تک بھی یہ بات پہنچائے. ہاں، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ول جو ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان مرر ول از اے بیسٹ سولوشن. مرر ولز میں یہ ہے کہ دو ولز ہوں گی، ہسبینڈ کی الگ ول، وائف کی الگ ول. وہ کنونشنل ول ہو یا اسلامک ول ہو، دونوں میں مرر ول ہونی چاہیے. دو الگ ڈاکومنٹ ہیں اور الگ ڈاکومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے تو میجورٹی ایسیٹس آر ٹرانسفر ٹو وائف. ایون اسلامک ول میں جیسے میں ذکر کیا لائف انٹرسٹ ٹرسٹ اگر آپ شامل کریں تو وہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے آپ کے ایسیٹس کی. جو اسلامک کرکس ہے اسلامک ڈسٹریبیوشن کا، وہ اس موقع پر ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، وہ ڈیلیڈ ڈسٹریبیوشن ہے. جب وائف فوت ہوگی دین ہسبینڈ کی جو ایسیٹس ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ڈسکریشن ٹرسٹ کے تھرو ہوگی. تو دو سیپریٹ ڈاکومنٹ، ہسبینڈ کا الگ، وائف کا الگ، اور اگر ان کے ایسیٹ بھی الگ ہیں یا مشترکہ ہیں. ٹھیک ٹھیک. خاص طور پر میں ذکر کرتا چلوں، اگر مین ہاؤس نارملی ہیلڈ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹھیک اس کو جوائنٹ ٹیننسی 95% جوائنٹ ٹیننسیز ہیں. اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو سیور کرنا چاہیے، اس کو ٹیننٹ ان کامن میں کنورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اگر آپ اسلامی بل بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو آن دا فرسٹ ڈیمائز ادھر ہسبینڈ فوت ہو رہے ہیں یا وائف، تو اس کے اوپر جو پراپرٹی ہے وہ آٹومیٹکلی ول ڈیوالو انڈر رول آف سروائیورشپ ٹو دا سروائیونگ اسپاؤز. تو وہ اگر آپ نے اسلامک ول لکھی بھی ہوئی ہے تو وہ اس کی ول کے آؤٹ سائڈ وہ پراپرٹی ول ڈیوالو ٹو دا سروائیونگ. تو لہٰذا اس کے لیے ٹیننٹ ان کامن میں سیور کر کے پھر وہ ول کے تھرو جانی چاہیے پراپرٹی جو بھی آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اگر کوئی شخص اپنی ول میں لکھ دیتا ہے کہ یہ کچھ میں نے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو دیا اور کچھ رقم اس نے چیریٹی کے لیے یا کسی خیراتی ادارے کے لیے چھوڑ دی ہے، اور بعد میں جو ان کی اولاد ہے یا ان کے جو لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جرنلی چیلنج نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ول کے اندر لکھا گیا ہے انلیس کہ وہ کوئی پروو یہ کرے کہ انفیئر ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. اچھا. یا اس کا کوئی رائٹ بنتا ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا، اس کو مل نہیں رہا، تو وہ چیلنج کر سکتا ہے. خاص طور پر ڈپینڈنٹ چلڈرن جو ہیں، اس میں آپ کے حقیقی چلڈرن یا اڈاپٹ کیے ہوئے بچے بھی، وہ بھی ان کا اگر وہ ڈپینڈنٹ ہیں وہ چیلنج کر سکتے ہیں. اس صورت میں جو اگر آپ نے چیریٹی کو بہت زیادہ حصہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کو چیلنج ہو سکتا ہے. اچھا. بٹ اس کے علاوہ جرنلی چیلنج نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اور جو ایگزیکٹر ہے آپ کی ول کے، جنہوں نے ول کو پروو کرنا ہے، وہ ان کا ذمہ داری ہے کہ جو ول میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن کرے اور اس پہ عمل درآمد بھی اس پہ عمل درآمد کرے. اچھا، ہمارے لوگوں میں چیریٹی کے لیے کچھ چھوڑ جانے کا رجحان بہت کم ہے. جو مقامی کمیونٹی ہے یا انگریز لوگ ہیں وہ چیریٹی کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں. تو کیا چیریٹی کے لیے کچھ چھوڑ کے جانے کا کیا فائدہ ہے، اور ہماری اور دوسری کمیونٹی میں جو فرق ہے یہ کیوں ہے؟
ہاں یہ انفارچونیٹلی یہ فرق خاصا ہے جو فرض کریں کینسر سرچ UK لیڈنگ جو انگلش چیریٹی ہے جی اس کا مور دین 1/3 لوگ ول کے اندر لیگسیز ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ جو آپ کا ایکچوئل آپ کا گفٹ ہے وہ 100% ٹیکس فری ہے، ٹھیک اور اگر 10% سے زیادہ آپ کی نیٹ اسٹیٹ کا 10% سے زیادہ ہے وہ ڈونیشن ٹھیک یا لیگیسی، تو پھر آپ کا مین اسٹریم آف جو ریٹ آف ٹیکس ہے 40% سے وہ 36% ہو جاتا ہے۔ اچھا ان دونوں کا کمبائن جو بینیفٹ ہے وہ 76%، 76%، اچھا آئی اسٹریس دس ون، وہ HMRC سے جو ٹیکس ہے وہ ڈائیورٹ ہو سکتا ہے ٹو چیریٹی۔ انفارچونیٹلی ہماری جو کمیونٹی ہے ایشین کمیونٹی میں یہ جو کانسیپٹ ہے ایک تو لیگیسی کے اندر چھوڑ کے جانے کا بہت کم ہے، اور خاص طور پر جب اوریجنلی بہت پہلے 60s میں لوگ آئے تھے، ان کے پاس ان کے ایسٹ نہیں تھے اتنے زیادہ، تو عام طور پر یہ ٹرینڈ نہیں تھا۔ اب سیکنڈ تھرڈ جنریشن سٹارٹ ہو گئی ہے، ایوری اسٹیٹ ان لندن آلموسٹ 1 ملین پلس، تو ان کا جو انہیرنٹنس ٹیکس ہے وہ 40% بنتا ہے عام طور پر۔ اگر وہ جسٹ اپنی 10% جو ہے اسٹیٹ کا 10% کسی بھی رجسٹرڈ چیریٹی کو، کسی لوکل ماسک کو، کسی بھی رجسٹرڈ چیریٹی کو وہ چھوڑ جائیں تو اس کا 76% جو HMRC کنٹریبیوٹ کرے گا، ان کی اسٹیٹ سے صرف 24% جائے گا۔ اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو مثال بھی دے سکتا ہوں۔ ہاں بالکل مثال دیجیے، اور اس بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے ہماری کمیونٹی میں۔ لیٹس اسیوم کہ ایک اسٹیٹ ہے، اسلامک ول بھی لکھی ہوئی ہے، فرض کریں 425,000 پاؤنڈ اس کی ٹوٹل اسٹیٹ کی ویلیو ہے، 325,000 پاؤنڈ ول بی ٹیکس فری انڈر دا نیل ریٹ بینڈ بھی جو الاؤنسز اویلیبل ہیں۔ جو 100,000 باقی بچے گا اس کا اگر 10% وچ از 10,000 پاؤنڈ اگر آپ رجسٹر چیریٹی کو چھوڑ جائیں، اسلامکلی یو کین لیو اپ ٹو 1/3، اپ ٹو 1/3 یو کین لیو ٹو اے چیریٹی۔ تو جسٹ 10% اگر آپ چیریٹی کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کا 425,000 کے اوپر ٹیکس بننا تھا 40,000، جی کہ 425 مائنس 325,000، 100,000 تھا اس کے اوپر 40% ٹیکس ہے۔ بالکل اسٹریٹ فارورڈ کیلکولیشن ہے، کیلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں۔ 40,000 اب آپ چونکہ 10% آپ نے چھوڑ دیا چیریٹی کے لیے وچ از 10,000، تو آپ کا جو ٹیکس بننا تھا 40,000 وہ اب 36% اس کے اوپر ٹیکس اپلائی ہوگا، وہ 32,400 بنے گا۔ جو آپ کو ڈفرینس ہوا ہے 40,000 اور 32,400 کے درمیان وہ 7,600 ہے۔ وہ 7,600 جو آپ کو ٹیکس سیونگ ہوئی ہے وہ استعمال کریں، اور اپنی اسٹیٹ سے جسٹ 2,400 آپ استعمال کر کے چیریٹی کو 10,000 پاؤنڈ دیں۔ آپ کا جو صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ جو اینجل لکھیں گے آپ کے نام پر وہ 10,000 کا ہوگا، جو آپ نے 10,000 چھوڑا ہے۔ لیکن ان فیکٹ HMRC نے 7,600 آپ کو کنٹریبیوٹ کیا چیریٹی کو، آپ نے جسٹ 2,400 دیا، تو یہ بہت بڑا ٹیکس بریک ہے۔ ہر کسی کو جو اسلامک ول لکھ رہا ہے، جو کنونشنل ول لکھ رہا ہے، وہ 10% اپنا نیٹ اسٹیٹ کسی بھی رجسٹرڈ چیریٹی کو چھوڑ کے جائے تو اس کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور منیمم لاس ہوگا تو اس کی اسٹیٹ کو، میکسیمم لاس ہوگا HMRC کو۔ یہ وجہ کیا ہے ہمارے لوگ اتنی بڑی یعنی اتنی اہم بات سے بیشتر لوگ بے خبر ہیں؟ بہت ساری چیریٹیز کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، بہت سارے ڈونرز ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ول لکھوا رکھی ہے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ چیریٹی کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جائیں گے تو آگے HMRC والے کیا کنٹریبیوٹ کریں گے اس میں۔ ہاں انفارچونیٹلی ہماری جو لیٹس اسیوم ٹاپ 10 مسلم چیریٹیز ہیں، ان کا میں نے مٹیریل اسٹڈی کیا ہے، ان کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ویری انفارچونیٹ ان کو ان رول کا ویری بیسک رول ہیں ڈائریکٹ فرام دا لا ان کا ادراک ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا فوکس ہے کہ کسی طریقے سے وہ کیش ڈونیشن حاصل کر لیں، ہمیشہ کیش ڈونیشن لیں، اس کا ٹیکس ریلیف کے متعلق لکھا ہوا گفٹ ایڈ اور ہر چیز۔ جو لیگسی ہے مثلا گفٹ ایڈ کے اندر عام طور پر 25% کے قریب آپ کو ریونیوز کی طرف سے گفٹ ایڈ آ جاتا ہے، اتنا ہی اگر 40% ٹیکس پیئر ہیں تو اتنا ہی جو دینے والا اس کو فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، انسٹنٹ فائدہ ان کی ٹیکس ریٹرن کے تھرو۔
لیکن لیگیسی کا سلو پروسیس ہے. آپ ول کے اندر لکھ کے جاتے ہیں, پتہ نہیں کب اس آدمی نے فوت ہونا ہے, تو اس لیے یہ چیریٹیز کو فوکس نہیں کرتی. اگر فوکس کریں, اپنا مٹیریل چینج کریں. بالکل ٹھیک. خالد صاحب, بات چیت جاری رہے گی. پروگرام ٹیکس سرجری میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, تو چلتے ہیں وقفے کی طرف. پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب, جو برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں, ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں, اور آپ کو بڑی مفید معلومات فراہم کرتے ہیں برطانیہ کے ٹیکس سسٹم سے متعلق. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامک ول کے بارے میں خاص طور پہ, اور بڑی اچھی اچھی معلومات انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں. اور مجھے بتایا گیا کہ وقفے کے بعد, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ ہم ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. جو گفتگو آپ نے سنی, اس تناظر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے براہ راست خالد محمود صاحب سے بات کر سکتے ہیں. کسی سوال کا جواب اگر آپ کو چاہیے وہ بھی خالد محمود صاحب دیں گے. اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو اسٹوڈیو میں اپنا کوئی سوال بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس سوال کا جواب بھی آپ تک پہنچ جائے. خالد محمود صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے لوگوں میں جو اسلامک ول خاص طور پہ جو لکھواتے ہیں, اور وہ چیریٹیز کے لیے جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے, اور اس میں HMRC کیا کنٹریبیوٹ کرے گا. اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی زیادہ ہونی چاہیے, اور جو آپ جیسے ماہرین ہیں, آپ جیسے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کچھ سیمینار کرنے چاہیے لوگوں. چیریٹی جو بڑی بڑی چیریٹیز ہیں, جیسے آپ نے حوالہ دیا 10 بڑی چیریٹیز, ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات آپ تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن HMRC اس میں آپ کے جو صدقہ جاریہ میں بہت کچھ شامل کر دیتا ہے. جی, اس میں جیسے میں نے ذکر کر رہا تھا وقفے سے پہلے, اگر ہم اس کو الیبوریٹ کرنا چاہیں, جی, اسی ٹیکس ریلیف کو, جی, یہ بہت ہی یوزفل ٹیکس ریلیف ہے. ٹھیک. جو ڈونر ہے اس کے لیے بھی, اور چیریٹی کے لیے خاص طور پر. جیسے میں ذکر کیا کہ لندن میں میجورٹی اسٹیٹس جو ہیں جی, وہ اوور 1 ملین تک پہنچ گئی ہیں. ٹھیک ٹھیک. لیٹس اسیوم اگر کسی فیملی کے ایسٹ جو ہیں اوور سرٹن اماؤنٹ ہے, اور ان کی جو نیٹ اسٹیٹ ہے وہ 1 ملین تک ہے. ٹھیک ٹھیک. اور یہ ہے نیٹ آفٹر آل الاؤنسز, نیل ریٹ بینڈ, ریزیڈنٹ نیل ریٹ بینڈ کے بعد آپ کا ٹیکسیبل اسٹیٹ اگر 1 ملین پاؤنڈ تک ہے, آپ کا جو انہیریٹنس ٹیکس ہوگا وہ 400,000 ہوگا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اگر صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں لوکل ماسک کے لیے, یا آپ کی پسندیدہ کوئی اور چیریٹی اس کے لیے, رجسٹر چیریٹی ہو, UK میں رجسٹر ہو, تو آپ 10% آف 1 ملین, وہ بنے گا 100,000 پاؤنڈ. اچھا, ساؤنڈ ویری بگ اماؤنٹ کہ میں 100,000 چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. لیکن دلچسپ بات یہ ہے, جیسے کہ میں ذکر کیا, کہ آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہوگا وہ 40% سے 30% ہو جائے گا. جو ایکچوئل گفٹ تھا 100,000 وہ بھی ٹیکس فری ہوگا. اچھا, تو کمبائن افیکٹ دونوں کا ہے 76,000 پاؤنڈ. بڑی رقم ہے یہ. ہاں, لیٹس اسیوم کہ 400,000 کا چیک جو جانا تھا HMRC کو, ٹھیک وہ 400 کا نہیں جائے گا, ٹھیک. وہ جائے گا 324,000. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اس میں جو آپ کا جو سیو کیا آپ نے 7,600, ٹھیک. وہ 76,000 وہ بنی اپنی اسٹیٹ سے جسٹ 24,000, ٹھیک. وہ ایڈ کر کے چیریٹی کو آپ 100,000 پاؤنڈ دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ریونیو کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, یہ ڈائریکٹ فرام دا لا. یہ اتنی بیسک بات ہے. آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا 100,000 پاؤنڈ. ماشاء اللہ. اور اس سے چیریٹی بہت کام کر سکتی ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, آپ کا 24,000 جائے گا, HMRC نے 76,000 دینا ہے. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا جتنی آپ کی لوکل چیریٹیز ہیں جس کو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ٹھیک, ان کو ٹرسٹیز کو بتائیں کہ اپنا مٹیریل جو ہے مارکیٹنگ مٹیریل چینج کریں. بالکل ٹھیک. وہ ان کے ویب سائٹ پر لگائیں, اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں. تو جو لوگ پھر وہ لیگیسی کے اندر چھوڑ کے جائیں گے, چیریٹی کو تھوڑا سا پیشنٹلی ویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک. خدا نہ خواستہ جب کوئی فوت ہوگا تو وہ پھر ان کو وہ پیسہ ملے گا. ٹھیک. تو آنے والے اگر چیریٹی یہ کمپین کرے تو پھر ان کو ریگولر کام یہ لیگیسی سٹارٹ ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ہی افیکٹو ٹیکس ریلیف ہے جو ہمیں
سب ایشین کمیونٹی میں سب لوگوں کو خاص طور پر وہ اچیو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. دو ایک سوالات ہیں جو کسی نے چھوڑے ہیں وہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی ایک ٹیلی فون کال لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد بھائی کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ میں خالد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک مکان ہے تقریباً 92 میں لیا تھا. اس وقت اس کی قیمت تقریباً 40-45 ہزار تھی. اب کی جو قیمت ہے اس کی تقریباً 400 ہے. آیا اس پر کیپٹل ٹیکس لگے گا یا کیا؟ جی تھوڑا سا فرمائیے کہ اس مکان میں آپ رہتے ہیں یا بائی ٹو لیٹ؟ نہیں, کرائے پر لگا ہوں. جی وہ اس میں جو اپ لفٹ ہے, جو آپ کی کاسٹ ہے اور جو مارکیٹ ویلیو ہے, جو ڈفرینس ہے, اگر آپ سیل کریں گے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگے گا انفارچونیٹلی. اور وہ اس کا ریٹ جو ہوگا وہ موسٹلی جو ہوگا وہ 28% اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگے گا. بالکل ٹھیک جی, بہت مہربانی. اگلی کال لینے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. سوال یہ ہے کہ پچھلی بار ہم نے گفتگو کی تھی ول کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں ول لکھ دینی چاہیے, اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں, بہت سارے گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ مکان جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے نام لکھ دیں. سوال یہ ہے کہ کیا بچے ایسا کرنے کے لیے والدین پر دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ یہ ایک ایتھیکل کویشچن ہے, کوئی لیگل نہیں ہے اور اس کے ساتھ پروگرام کے ساتھ تعلق نہیں, لیکن چونکہ کافی سوشلی یہ پوچھا جاتا ہے ہمیشہ. بچے اس کو سٹریس نہیں کر سکتے, پیرنٹس کو وہ لیگلی فورس نہیں کر سکتے کہ وہ مکان ان کی لائف ٹائم میں چھوڑ کے جائیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک اچھی پلاننگ نہیں ہوگی. فرض کریں ایک مکان ہے جس کی ویلیو 700,000 پاؤنڈ ہے, ہسبینڈ وائف رہتے ہیں, ان کے سمجھے 2 بچے ہیں, اب ان کی شادی ہو گئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ مکان بچے چاہتے ہیں کہ مکان ان کے نام پر لگ جائے ان کی لائف ٹائم میں. تو اس میں مسائل یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر بچوں کے نام پر لگ گیا, اگر ان کی ڈیورس ہو گئی تو وہ پھر جو مکان ہے جو بینکرپسی یا ڈیورس ٹرسٹی جو ہیں, یا بینکرپسی ہو گئی تو وہ ان کے لیے اویلیبل ہوگا ڈسٹریبیوشن کے لیے. تو یہ خطرناک بات ہے. پیرنٹس اگر رہتے ہوں گے تو وہ پھر کہاں رہیں گے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کیوں نہ ایسے سچویشن میں اپنی ول میں لکھ کے جائیں کہ ہماری ڈیمائز کے بعد جب سیکنڈ ہسبینڈ وائف میں سے کوئی سیکنڈ آدمی ہسبینڈ یا وائف فوت ہو, اس فیملی یونٹ آف 2 میں ہسبینڈ وائف میں جب سیکنڈ فوت ہو, پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہو, اور جس بچے کو بھی زیادہ کم دینا چاہیں بلکہ اسلامک ڈسٹریبیوشن کر کے جائیں. اگر اسلامک فیملی ہے تو پھر وہ ٹرسٹ بھی بنائیں, اور ٹرسٹ میں پروٹیکشن بھی ہوگی, ہر چیز ہوگی. تو لہٰذا لائف ٹائم میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لائف ٹائم میں وہ ڈسٹریبیوشن اپنی مین ہاؤس کی نہ کریں بچوں کو. بالکل ٹھیک. ایک اور سوال ہے جو پچھلے پروگرام کے تناظر میں تھا, میرا خیال اس کا کسی حد تک آپ نے جواب بھی دے دیا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ایسیٹس یا اثاثے ملک سے باہر ہیں, وہ برطانوی شہری ہے, یہاں رہتا ہے, اگر وہ ڈکلیئر نہیں ہیں یا ڈکلیئر بھی ہیں, تو اس کو وصیت میں شامل کیا جانا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے؟ جنرلی جو یو کے کی ول ہے وہ یو کے ایسٹس کے اوپر ہی اپلائی ہوتی ہے. اچھا. ہاں, البتہ اس کا جو ٹیکس ہے وہ ورلڈ وائڈ ایسٹس کے اوپر ٹیکس ہے, وہ یو کے میں پیبل ہے, پے کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کنٹری میں ڈومیسائل ہیں, اگر آپ اس کنٹری میں بورن ہوئے ہیں, آپ کا مین ہاؤس بھی یہاں ہے, تو آپ ڈومیسائل ہیں. ٹھیک. اگر آپ اس کنٹری میں بورن نہیں ہوئے اور آپ انڈیا, پاکستان یا دوسرے کنٹری سے تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں, یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, ٹھیک منیمم 15 ایئر سے آپ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں, تو آپ ڈیم ڈومیسائل ہو جاتے ہیں. اور آپ کے وفات پر جو آپ کے ورلڈ وائڈ ایسٹس ہیں وہ ٹیکسیبل ہیں یو کے میں. انہیریٹنس ٹیکس 40% پر لگے گا. ٹھیک. تو ول کا جہاں تک تعلق ہے, وہ یو کے کی جو ول ہے وہ ورلڈ وائڈ ایسٹس پر جرنلی اپلائی نہیں ہوتی. اس لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ آپ اس کنٹری میں جہاں ایسٹ ہیں وہاں ایک سیپریٹ ول بنائیں, وہ سب سے بیسٹ رہے گا. بالکل ٹھیک. اگر کوئی برطانوی شہری ہے لیکن وہ یہاں نہیں رہ رہا, کسی اور ملک جا کے رہ رہا ہے, پاکستان میں یا کسی اور یورپی ملک میں, اور اس کے اثاثے یہاں ہیں, تو اس صورت میں ول کی وہاں کی ویلڈ ہوگی یا یہاں کی ویلڈ؟ یہاں کی. اگر لیٹس اسیوم وی گاٹ اے پرسن ہو از اے نان ریزیڈنٹ, نان ڈومیسائل, ہی از ناٹ لیونگ ہیئر,
He used to live here, and he left the country and he became non-domicile after a long time. تو اس کے جو یو کے ایسٹس ہیں دے آر اونلی ٹیکسیبل ان یو کے، ناٹ ورلڈ وائڈ ایسٹس. اس صورت میں اگر وہ اپنی ول لکھنا چاہیں تو اوورسیز میں بیٹھ کے بھی وہ اپنی یو کے ول لکھ سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ اس کنٹری میں جہاں وہ ول لکھ رہے ہیں اس کنٹری کے رولز کو فالو کیا گیا ہے ول رائٹنگ کے ٹائم پر. تو ان کے صرف یو کے ایسٹ پھر جو ہے اس ول کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوں گے آفٹر پیئنگ اینی انہیریٹنس ٹیکس. بالکل ٹھیک. بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، کچھ سوالات چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہم ول اور اسلامک ول کے متعلق جو بات چیت کر رہے ہیں اس تناظر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو ہمارے ساتھ برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر جناب خالد محمود صاحب موجود ہیں جو ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے بھی ماہر ہیں. خالد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم کالز لیں ایک اور سوال ہے جو پتہ نہیں آپ ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا پچھلے پروگرام میں نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ول لکھی ہے اور اس نے کوئی قرض لے رکھا ہے بیرون ملک، فرض کیجئے کہ وہ انڈیا میں یا پاکستان میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس والوں سے قرض لے رکھا ہے جو یہاں نہیں ڈکلیئر ہوا یا کسی کو نہیں علم، اور بعد میں جب وہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمے یہ قرض بھی تھا، تو پھر ول کیا کہے گی؟ ول میں اس قرض کی ادائیگی کا کیا امکان ہے؟ اگر اس کویشچن کو ازیوم میں یہ کر لوں کہ یو کے ڈومیسائل پرسن ہے، یو کے میں ایسٹس ہیں لیکن اس کا لون اوورسیز میں ہے جی، تو رول کافی کلیئر ہے اس میں. جو ڈیڈکشن ہے اس لون کی اس کا دیکھا جائے کہ یو کے ایسٹ کے ساتھ کیا لنک ہے. لنک، اچھا. اگر وہ لنک اسٹیبلش ہو جائے، لیٹس ازیوم انہوں نے لون وہاں سے لیا اور یو کے میں پراپرٹی خریدی اس منی سے، تو وہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز کنونشنل نارمل لون لائک آپ لوکل بینک سے لیا ہے، اسی طرح اوورسیز. اگر اس کا لنک کوئی یو کے ایسٹ سے نہیں نکلتا تو انفارچونیٹلی وہ جو لون ہوگا وہ ڈیڈکٹیبل نہیں ہوگا وین یو آر کیلکولیٹنگ انہیریٹنس ٹیکس لائبلٹی. بالکل ٹھیک. ایک اور سوال کسی نے، سوال نہیں ہے بلکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے آپ کا پچھلا پروگرام جب دیکھا تھا تو اس میں ایک حوالہ آپ دے رہے تھے ایگزیکٹر کا، اس کے بارے میں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ کا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے؟ اگر ہم پروگرام نہ دیکھ سکیں کسی وجہ سے تو وہ جو ریپیٹ پروگرام کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام اس وقت آپ لائیو دیکھ رہے ہیں یعنی براہ راست دیکھ رہے ہیں. اس پروگرام کو ہفتے کے دوران 2 مختلف اوقات میں ریپیٹ یعنی دہرایا بھی جاتا ہے. آپ اس دوران میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ای پی جی پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروگرام اب دوبارہ کب جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوگا یا ریپروڈیوس ہوگا. اور ایگزیکٹر کے بارے میں تو آپ نے ابھی بھی حوالہ دیا، تو تھوڑا سا ان کی معلومات کے لیے جنہوں نے وہ پچھلے پروگرام میں نہیں وضاحت، جن کو نہیں معلوم ہو سکی کہ ایگزیکٹر کون ہوتا ہے اور اس کا ول میں کیا اس کی اہمیت یا افادیت ہوتی ہے. عام طور پر جب آپ ول لکھتے ہیں تو آپ کو منیمم 1 ایگزیکٹر مقرر کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹر سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کی فوت ہونے کے بعد آپ کی جو ول میں جو آپ کے ایسٹ لکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کو کلیکٹ کرے، آپ کی لائبلٹیز کو پے کرے انکلوڈنگ انہیریٹنس ٹیکس، اور جو ایسٹس ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے. یہ ایک پوری رسپانسبلٹی اس کو مل جاتی ہے. تو آپ ایک رسپانسبل آدمی کو اپنا ایگزیکٹر مقرر کریں گے. تو اگر آپ کے پاس ہاؤس ہے، لینڈ انوالو ہے، تو آپ کو منیمم 2 ایگزیکٹر چوز کرنے چاہیے. اچھا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ہسبینڈ ہے تو وائف کو ایٹ لیسٹ ایگزیکٹر مقرر کرے، اور اس کے ساتھ کسی کو اپنے بیٹے بیٹی کو یا کیسے ایسے فرینڈ فیملی کو، اور اس کو ہو سکے تو ایک پروفیشنل ایگزیکٹر بھی مقرر کرے. کیونکہ آپ کے ہسبینڈ وائف تو لے ایگزیکٹر ہوں گے. اچھا. ان کو امیڈیٹلی لائر کے پاس جانا پڑے گا. بعض کا لائر بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں اس ٹائم پر. تو اگر لیگل جو آپ کا رائٹر ہے وہ رائٹر اگر وہی ایگزیکٹر ہے، اس کے پاس پہلے آپ کی میجورٹی انفارمیشن ہوگی، فائل ہوگی، بلکہ اپنی لائف ٹائم میں اس سے آپ فی بھی طے کر سکتے ہیں کہ بھئی کتنی فیس ہونی چاہیے پروبیٹ کی. تو اس معاملے میں پروفیشنل ایگزیکٹر بھی ہو جائے تو نارملی 1 یا پھر 2 منیمم. آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ ریپلیسمنٹ ایگزیکٹر بھی کر سکتے ہیں. فرض آپ نے میکسیمم 4 ایگزیکٹر کر دیے. آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ مور دین 4 کو کریں. اگر 4 میں سے کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا یا کرنا نہیں چاہتا تو اس کے اندر آپ ریپلیسمنٹ ایگزیکٹر بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ کام کریں
یا ان کو وجہ ہو جائے کہ لیگل کنٹری میں نہیں رہتے اس وقت رہ رہے ہیں. کئی لوگ ملک چھوڑ کے کسی اور دوسری جگہ آباد ہو جائیں اس جی صورت تو میں. وہ پھر آپ ریپلیسمنٹ ایگزیکٹر بھی لکھ سکتے ہیں. تو ایگزیکٹر کا جو کام ہے وہ ول کو پروو کرنا ہے, اس نے پروبیٹ حاصل کرنا ہے, اس کے بعد آپ کے سارے ایسٹ آپ کی ول کی میں جو انسٹرکشن دی گئی ہیں اس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ ہم ٹیلی فون کالز کی طرف چلیں, کسی نے ایک اور سوال چھوڑا. انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ جب آپ پچھلے پروگرام میں ول کا تذکرہ کر رہے تھے تو یہ بتائیے کہ یہ مرر ول اور میوچل ول کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ دو ڈفرینٹ ڈاکومنٹ ہیں. جی. جو مرر ول ہے وہ دو سیپریٹ ولز ہیں, ہسبینڈ کی الگ, وائف کی الگ. اچھا. اور ان کی جو اس کے اندر کلوزز ہیں, جو اس میں جو کچھ پرووائڈ کیا گیا وہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. فرض کہ اگر ہسبینڈ کو کچھ ہوا تو ایوری تھنگ وائف کو چلی جائے, جب وائف کو کچھ ہوا تو ہسبینڈ کو چلی جائے. اچھا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلی ڈیتھ کے اوپر کوئی انہیریٹنس ٹیکس کا میجر ایشو نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ٹھیک. آپ کو اسپاؤز ایگزمپشن مل جاتی ہے. جو میوچل ول ہے, میوچل ول ایک مور لیگل کائنڈ آف کانٹریکٹ. فرض کریں اگر ہسبینڈ اور وائف نے میوچل ول بنائی ہوئی ہیں, اگر فرض کریں خدا نخواستہ ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے تو وائف جو ہے وہ اس کی ڈیتھ کے بعد اپنی اس کی ول چینج نہیں کر سکتی, نہ اپنی چینج کر سکتی ہے جرنلی. اب کچھ کورٹ کیسز ہوئے ہیں جس میں وہ چینج ہو سکتی ہے, لیکن جرنلی وہ اس کو چینج نہیں کر سکتی. یہ نہ ہو کہ آپ ہسبینڈ فوت ہوئے, وائف اس کے بعد کسی اور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دے. اگر یہ خطرہ ہو تو پھر آپ میوچل ول بنائیں. دو الگ ول ہوں گی لیکن وہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہوگا, کنسٹرکٹیو ٹرسٹ ہے اس کے اندر, جو اس کو منع کرے گا کہ اس ایسٹ کو, اس ول کو چینج نہ کر سکے. جو ایکچوئل انٹینڈڈ اس کے تھے بینیفیشری بائی اینڈ لارج وہی رہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. ایک اور دلچسپ سوال ہے, پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں اور اس نے ایک بیوی سے اس کی علیحدگی ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے اور اس کو کافی عرصہ ہو گیا لیکن اس سے اس کے بچے بھی ہیں, اس کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی اور پھر اس نے اپنی ول لکھوائی اور ول لکھوانے میں پہلی بیوی اور بچوں کو نظر انداز کیا, تو کیا ایسی صورت میں جو پہلی بیوی ہے یا بچے ہیں وہ اس ول کو چیلنج کر سکتے ہیں یا ان کا چیلنج کرنا, انہوں نے پوچھا یہ کیا ان کا چیلنج کرنا ان کا قانونی استحقاق ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دو شادیاں اس کنٹری میں نہیں ہو سکتی لیگلی, جو رجسٹریشن والی میرج. طلاق ہوئی ہوئی ہے, علیحدگی ہو گئی, انہوں نے یہ پوچھا ہے. ہاں, اگر پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی, جب طلاق ہوئی ہے تو اس موقع پر اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی, وائف کو جو ملنا تھا وہ ملے گا. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے, میرج سیٹلمنٹ, وہ کمپلیٹ ہوگی تو اس ٹائم پر ججز جو ہیں وہ کورٹ اس کو پرووائڈ کرے گا جو بھی اس کا رائٹ بنتے ہیں. جب وہ پے ہو جائے فرض کریں, اس کے بعد اگر وہ دوبارہ شادی کرتا ہے تو اس کی جو پچھلی وائف ہے اس کا اب اس کے اندر, اس کی اسٹیٹ کے اندر حصہ نہیں رہے گا جرنلی, کیونکہ پرووائڈ کورٹ کر چکی ہے. ہاں البتہ پہلی جو ان کی میرج ہے اس کے جو بچے ہیں وہ اگر ڈپینڈنٹ ہیں فادر کے اوپر, موسٹلی انڈر 18 ہیں, تو وہ کلیم کر سکتے ہیں اگر اس نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا اپنی ول کے اندر. تو یہ سچویشن ہے. ایک اور بھی دلچسپ اس میں سچویشن یہ دلچسپ ہے کہ بعض اوقات ایک رجسٹریشن کی ہوئی ہے, بعد میں دوسری اسلامک میرج کی ہوئی ہے, دو شادیاں کی ہوئی ہیں, تو دوسری شادی کو یہاں اس کنٹری میں وہ ریکگنائز نہیں ہوگی, جیسے آپ بیوی کے طور پر ریکگنائز نہیں ہوگی وہاں. تو وہ لیکن اس کے رائٹ ہیں, جو سیکنڈ جو میرج کی ہے اسلامک سے نکاح کیا ہوا ہے. اچھا. تو وہ اگر دوسری بیوی کو پرووائڈ نہیں کر رہا یا پہلی بیوی کو زیادہ پرووائڈ کیا, دوسروں کو نہیں کیا, تو دوسری جو بیوی ہے وہ اس کی وفات پر کورٹ میں جا سکتی ہے, اس کو بھی کورٹ پرووائڈ کرے گا, اگرچہ اس کے کوئی اتنے زیادہ رائٹس نہیں ہیں, لیکن ایک لا ہے فیملی انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1975, اس کے مطابق اس نے جا کے پروو کرنا ہے کہ دس پرسن واز لیونگ ود می فار 2 years منیمم ان ون ہاؤس, اور بھی کنڈیشنز ہیں, تو پھر وہ کورٹ ان کو بھی پرووائڈ کرے گی. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں خالد محمود صاحب کا, جو کہ برطانیہ کے بہت ماہر چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں, ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں, آپ کو بڑی اچھی معلومات برطانیہ کے ٹیکس سسٹم کے بارے میں پہنچاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمارے 2 گزشتہ پروگرام جو ہوئے ہیں
ان کے حوالے سے فون کرتے ہیں اور میسیجز بھیج کے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور بہت سارے لوگ ٹیلی فون لائن پہ براہ راست بات کرنے کی بجائے سوالات چھوڑتے ہیں. سوالات بہت سارے ہیں اس وقت بھی میرے پاس, لیکن وقتی قلت کے پیش نظر وہ سارے سوالات میں آج خالد محمود صاحب کے سامنے نہیں رکھ سکا. اب اپنے اس میزبان فیضان عارف کو اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں جناب خالد محمود صاحب, ان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یعنی اتوار کو 4 بجے دوبارہ سے پھر حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, اور کوشش کریں گے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی حصہ بنائیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.